محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں جس نے ہمیں ہندوستان جیسے عظیم ملک میں پیدا فرمایا۔ دوستو، آزاد ہندوستان میں ہر شخص اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ کوئی ایک دو صدیوں کی بات نہیں بلکہ پورے 1000 سال سے یہی چلا آ رہا ہے۔ مگر جب انگریز اس ملک پر قابض ہوا تو اس نے مسلمانوں کے حق کو چھیننے اور شریعت میں مداخلت کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ اس تن کے گورے اور من کے کالے انگریز نے اپنی عدالت میں ایک میمن لڑکی کو اپنے باپ کی وراثت سے محروم کر دیا، جس کے خلاف اس وقت کے روشن ضمیر علماء نے پرزور احتجاج کیا۔ بالآخر اس ٹیشو پیپر والے کو بھی 1937 میں ایپلیکیشن ایکٹ منظور کرنا پڑا۔ اس ملک پر خدا کا یہ خصوصی کرم رہا ہے کہ صدیوں سے سر بکف علماء حق باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صدائے حق اور حق کا پرچم بلند کرتے رہے۔ باطل جب اکبر کا دین الہی بن کر آیا تو حق مجدد الف ثانی بن کر آیا۔ باطل جب باگڑ باللہ بن کر آیا تو حق شاہ ولی اللہ بن کر آیا۔ باطل جب انگریز فتنہ انگیز بن کر آیا تو حق شاہ عبدالعزیز بن کر آیا۔ باطل جب بگولا بن کر آیا تو حق سراج الدولہ بن کر آیا۔ باطل جب شیطان بن کر آیا تو حق ٹیپو سلطان بن کر آیا۔ باطل جب رنجیت بن کر آیا تو حق شاہ اسماعیل شہید بن کر آیا۔ باطل جب سرپسند بن کر آیا تو حق علماء دیوبند بن کر آیا۔ باطل جب بربریت بن کر آیا تو حق جمعیت بن کر آیا۔ باطل جب نجس بن کر آیا تو حق احرار کی مجلس بن کر آیا۔ باطل جب رند بن کر آیا تو حق شیخ الہند بن کر آیا۔ باطل جب فریب کا جال لے کر آیا تو حق ریشمی رومال لے کر آیا۔ باطل جب یکساں سول کوڈ لے کر آیا تو حق مسلم پرسنل لا بورڈ لے کر آیا۔ خیر، علماء کی جد و جہد سے ہی 1939 میں انفساخ نکاح کا قانون پاس ہوا اور آزادی کے بعد کچھ تن کے سانولے اور عقل سے باوڑے لوگوں نے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے، یعنی اسلام کے سینے میں خنجر گھونپنے کے لیے 1972 میں پارلیمنٹ میں لے پالک بل پیش کیا۔ لے پالک یعنی منہ بولا بیٹا، اس کو حقیقی بیٹے کے سارے درجات اور حقوق دینے کی بات تھی، جو سیدھا طلاق ثلاثہ کی طرح اسلام پر حملہ تھا۔ چونکہ اسلام میں لے پالک منہ بولا بیٹا وراثت کا حقدار نہیں ہے اور نہ ہی پردے کے احکامات یکساں ہیں، اس لیے مسلمانوں کے حلقوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے اس بل کے خلاف سید منت اللہ رحمانی نے پٹنہ میں اور قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں اجلاس کا انعقاد کیا، اور بمبئی کے مسلمانوں نے بھی زندہ دلی کا ثبوت دیا، اور دسمبر 1972 میں بمبئی کے اندر ایک بہت بڑا عظیم الشان اجلاس ہوا جس میں تمام فرقوں، مسلکوں اور جماعتوں نے شرکت کی۔ اسی اجلاس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی تاسیس پر اتفاق ہوا۔ لہذا چند ماہ بعد یعنی اپریل 1973 میں حیدرآباد دکن کے اجلاس میں باقاعدہ تشکیل عمل میں آئی، جس کے پہلے صدر قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنے، ان کے بعد مولانا علی میاں ندوی، ان کے بعد قاضی مجاہد الاسلام، اور ان کے بعد مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے پہلے جنرل سیکریٹری
سید منت اللہ رحمانی، ان کے بعد سید نظام الدین، اور ان کے بعد مولانا ولی رحمانی، اور ان کے بعد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں کہ کیا رہی مسلم پرسنل لا بورڈ کی خدمات۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی پہلی کامیابی یہ رہی کہ 1978 میں حکومت ہند نے، غالباً اس وقت بی جے پی کی سرکار تھی، لے پالک بل واپس لے لیا، اور 1980 میں کانگریس سرکار میں جب یہ بل دوبارہ پیش ہوا تو مسلمانوں کو اس سے مستثنا قرار دیا گیا۔ اور اس سے بھی پہلے 1975 میں جب اندرا گاندھی کی آندھی چل رہی تھی اور پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، جو بھی ایمرجنسی کے خلاف بولتا اس سے جیل میں ڈال دیا جاتا، اور سنجے گاندھی نے جبری طور پر نس بندی کی مہم چلا رکھی تھی، کسی کو زبان کھولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان حالات میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک اجلاس بلا کر نس بندی کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا، اور 1986 میں شاہ بانو کیس میں جب سپریم کورٹ نے شریعت میں مداخلت کی تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف زبردست تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں حکومت ہند کو مسلم متعلقہ بل منظور کرنا پڑا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ بہت سے مقدموں کے ساتھ ساتھ بابری مسجد کا کیس بھی لڑتا رہا، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک بڑی کامیابی یہ بھی رہی کہ اس نے مسلم فرقوں، جماعتوں اور مسلکوں میں اتحاد اور اتفاق قائم کیا۔ اللہ نظر بد سے بچائے اور سلامت رکھے۔ ہمیں چاہیے کہ طلاق، نکاح، فسخ، خلا، وراثت، زوجین، والدین اور اولاد کے حقوق کے فیصلے کراتے وقت مسلم پرسنل لا یعنی شرعی قانون کا لحاظ رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔